نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو يعجل الله للناس شر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم پارہ نمبر 11 سورہ یونس رکوع نمبر 2 آیات نمبر 11 12 13 اور 14 وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُمْ بِالْخَيْرِ، اور اگر جلدی پہنچا دے اللہ تعالی لوگوں کو برائی، جیسے کہ جلدی مانگتے ہیں بلائی، لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ، تو ختم کر دی جائے ان کی عمر، ختم کر دی جائے گی ان کی عمر. فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، پس ہم چھوڑے رکھتے ہیں ان لوگوں کو جن کو ہمارے ملاقات کی امید نہیں، ان کے سرکشی میں، فی طغیانہم، ان کے سرکشی میں، یعمہون، سرگردہ. وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانُ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا، اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو پکارتا ہے لیٹے ہوئے، بیٹھے ہوئے اور کھڑے ہوئے. فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ، جب ہم اس کے تکلیف ہٹا دیتے ہیں، مَرَّ، گزرتا ہے، كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرٍّ مَّسَّهُ، اس حال میں کہ گویا اس نے ہمیں تکلیف کے پہنچ جانے پر پکارا ہی نہیں. كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اسی طرح مزین کی ہے ہم نے حد سے بڑھنے والوں کے لیے ان کے اعمال. وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا، اور تحقیق کے ساتھ ہم ہلاک کر چکے ہیں تم سے پہلے بہت سی جماعتوں کو، لما ظلموا، جب انہوں نے ظلم کیا. وجاءتهم رسلهم بالبینات، اور آئی تھی ان کے پاس انبیاء علیہم السلام واضح دلائل کے ساتھ. وما كانوا ليؤمنوا، اور وہ ایمان لانے والے نہیں تھے. كذلك نجزي القوم المجرمين، اور اسی طرح ہم جزا دیتے ہیں مجرمین کو. ثم جعلناكم خلائف في الارض من بعدهم، پھر ہم نے تمہیں زمین پر ان کے بعد خلیفہ بنا دیا. لننظر کیف تعملون، تاکہ ہم دیکھ لیں کہ تم کیسے عمل کرتے ہو. آیات مذکورہ آیت نمبر 11 میں انسان کی جلد بازی کا بیان ہے. آیات نمبر 12 میں انسانی مزاج کا ذکر ہے کہ مصیبت کے وقت اللہ کو پکارتے ہیں اور عافیت میں اللہ کو بھول جاتے ہیں. آیات نمبر 13 میں تذکیر بھی ایام اللہ، امم سابقہ کی ہلاکت کا تذکرہ ہے اور ہلاکت کے سبب ظلم کا بیان ہے. اور آیت نمبر 14 میں خلافت، نیابت کا ذکر ہے. بنیادی طور پر انسانی مزاج میں جلد بازی ہے. خلق الانسان من عجل، اور پھر انسان میں جہالت بھی ہے، اپنے اعمال انجام سے بھی بے خبر ہے، اور ظالم بھی ہے، اپنا حق چھوڑتا نہیں، دوسروں کا حق دیتا نہیں، ظلومن ہے، جہولہ ہے، اور پھر ہلوعہ بھی ہے، غیر مستقل مزاج بھی ہے. جلد بازی ایک شیطانی حربہ ہے اور ایک شیطانی عمل ہے. العجلۃ من الشیطان، شیطانی حرکت کی بنیاد پر انسان جو ہر کام میں جلد بازی کرتا ہے، اور خاص کر وہ طبقہ جو الہامی تعلیمات سے، آسمانی تعلیمات سے، قرآن
اور سنت سے دور ہے اور دینی تعلیمات سے دور ہے، اس نے جلد بازی ہی کرنی ہے، کیونکہ دین اسلام تو صبر کا اور تحمل کا درس دیتا ہے۔ مسلمان صابر ہوتا ہے، شاکر ہوتا ہے، متحمل مزاج ہوتا ہے، بردبارد ہوتا ہے۔ باقی کفار فجار مشرکین کے مزاج میں جلد بازی کچھ زیادہ ہوتی ہے، وہ شواہد شہادت کو نہیں دیکھتے لیکن فی الفور فیصلے کرتے ہیں۔ رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مشرکین منکرین کو عذاب کی وعید سنائی تو ایمان قبول کرنے کے بجائے نزول عذاب کے جلد بازی پر اتر آئے کہ وہ عذاب کب آئے گی، اور سورہ رعد میں ہے وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثُلَاتِ، یہ لوگ عافیت سے پہلے مصیبت کا تقاضا کرتے ہیں، اتنے بدبخت ہیں، حالانکہ ان لوگوں سے قبل، ان لوگوں سے پہلے عقوبات کے واقعات گزر چکے ہیں۔ اب عذاب کی جلدی تکذیب کی بنیاد پر ہے، جھٹلانے کی بنیاد پر ہے یا استہزاء کی بنیاد پر ہے۔ کسی بھی پیغمبر کی تکذیب کرنا یا استہزاء کرنا اللہ کے قہر و غضب کو دعوت دینے کے مترادف ہے، لیکن چونکہ اللہ تعالی حکیم ذات ہے، اللہ کی مرضی چاہے ان بتوں پر عذاب نازل کر دیں گے۔ لوگوں کے جلد بازی مچانے سے اللہ عذاب نازل نہیں کرتا، عذاب نازل کرنا تو اللہ کی مرضی ہے۔ وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ شَرَّ اسْتِعْجَالِهِمْ بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ، اور اگر ان لوگوں پر ان کی جلد بازی کے قول پر اللہ تعالی عذاب بھیج دیتا ہے، جیسا کہ وہ خیر کے لیے جلدی مچاتے ہیں، تو عذاب کا وعدہ کب کا پورا ہو چکا ہوتا۔ اللہ تعالی نزول عذاب میں اسی لیے جلدی نہیں کرتا، شاید ان کے مقدر میں ایمان ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے شاید استدراج ہو، تاکہ ان کی سرکشی میں اضافہ ہو اور ایک قسم حجت تمام ہو جائے۔ لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ عذاب کی وعید سچی نہیں ہے۔ عذاب اپنے وقت پر آئے گا اور اللہ کی مرضی سے آئے گا۔ سورہ عنکبوت میں ہے وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَوْلَا أَجَلٌ مُّسَمًّى لَجَاءَهُمُ الْعَذَابُ وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ آپ سے جلدی عذاب کا تقاضا کرتے ہیں، اور اگر عذاب کا میعاد مقرر نہ ہوتا تو ان پر عذاب آ چکا ہوتا، البتہ ان پر وہ عذاب بغتتاً آئے گا، اچانک آئے گا، ان بدبختوں کو پتہ بھی نہیں چلے گا، ان بدبختوں کو کوئی خبر بھی نہیں ہوگی۔ آیات نمبر 12 میں فرمایا وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانُ الضُّرُّ، اور جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ کو پکارتے ہیں، لیٹے ہوئے، بیٹھے ہوئے، کھڑے ہوئے، اور جب کشفنا عنہ ضرہ، جب ان لوگوں سے تکلیف دور کر دیتے ہیں اللہ تعالی، تو ایسے گزر جاتے ہیں، مرہ گزر جاتے ہیں گویا کہ اس کو تکلیف پہنچا ہی نہیں ہے۔ سورہ زمر میں ہے وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانُ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ، جب انسان کو تکلیف پہنچے تو اپنے رب پکارنے لگتا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ پھر جب اللہ اپنے نعمتوں سے نوازتا ہے تو اس سے پہلے جس کے لیے پکار رہا تھا اسے بھول جاتا ہے اور اللہ کے لیے شریک بھی بناتے ہیں۔ ترمذی شریف میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جسے اس بات کی خوشی ہو کہ اللہ تعالیٰ سختیوں میں اس کی دعا قبول فرماتے ہیں تو اسے چاہیے کہ آسائش میں، راحت کے زمانے میں زیادہ دعا کرے، اور
آیت مذکورہ سے یہ بھی معلوم ہوا کہ شر کی دعا نہیں مانگنی چاہیے، حتیٰ کہ موت کی دعا بھی نہیں مانگنی چاہیے، بد دعا بھی نہیں کرنی چاہیے۔ اور دوسری بات، دعا کے قبولیت میں جلد بازی بھی نہیں کرنی چاہیے۔ سیدنا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، مسلم شریف کی روایت ہے کہ رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنی جانوں کے لیے اور اپنے اولاد کے لیے اور اپنے اموال کے لیے بد دعا نہ کرو، ایسا نہ ہو کہ یہ دعا قبولیت کے گڑھے میں ہو، یہ بد دعا قبولیت کے گڑھے میں ہو اور تمہاری یہ بد دعا قبول ہو جائے۔ لہذا بد دعا سے گریز کرنا چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے، خاص کر اولاد کے حوالے سے، شاگردوں کے، طلباء کے حوالے سے، محلے والوں کے حوالے سے۔ یہ ایک اخلاقی فریضہ ہے کہ بد دعا نہ کرے، بد دعا اچھی بات نہیں ہے۔ اور پھر ہم جانوروں کو بھی بد دعائیں دیتے ہیں، مرغیوں کو بد دعائیں دیتے ہیں۔ آیات نمبر 13 میں فرمایا وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ، یعنی ہم نے آپ سے پہلے بہت سی جماعتوں کو ہلاک کیا ہے جب انہوں نے ظلم کیا، اور ان معذب لوگوں کے پاس انبیاء علیہ السلام واضح دلائل کے ساتھ آئے تھے، لیکن واضح دلائل آیات بینات کے باوجود ان بدبختوں نے ظلم کیا، انکار کیا، استہزاء کیا، شرک جیسے جرائم کا ارتکاب کیا، ایمان نہیں لایا، تو اللہ تعالی پھر ان مجرمین کے لیے یہی سزا تجویز کی اور یہی سزا ان کو دی گئی۔ لیکن منکرین، کافرین، مشرکین کو تنبیہ ہے کہ ہمارے تاخیر، عذاب کی تاخیر کو یہ مت سمجھو کہ عذاب نہیں آئے گا، عذاب آئے گا، اور گزشتہ امتوں سے عبرت حاصل کرو۔ ہم نے دیکھا ہے وہ توڑ دی جاتی ہے جن میں ہو جاتا ہے انداز خدائی پیدا۔ آیات نمبر 14 میں فرمایا ثم جعلناکم خلائف فی الارض من بعدہم، پھر ہم نے تمہیں ان لوگوں کے بعد زمین پر خلیفہ بنایا۔ جب گزشتہ قومیں ہلاک ہوئی اور ان لوگوں کے حکومت، سلطنت، اقتدار، اختیار خاک میں مل گئی، تعمیرات، ترقیات، تباہ برباد سب کچھ ختم ہوئی، اب ان کی جگہ پر موجودہ اقوام دنیا میں آباد ہے، حکومتیں ہیں، سلطنتیں ہیں، دولت ہے، رعب ہے، دبدبہ ہے۔ یہ پرانی قوموں کے خلفاء اور نائبین ہے۔ یہ حکومت، ریاست، مال و دولت ہمیشہ نہیں ہوتی، اس نے بھی فنا ہونا ہے، ان حکومتوں نے بھی، ان حکمرانوں نے بھی ختم ہونا ہے، انہوں نے بھی دنیا سے رخصت ہونا ہے۔ دنیا کی حکومتیں اور یہ اقتدار یہ کوئی فخر کی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ ایک بھاری بوجھ ہے، اور پھر اس بھاری بوجھ کے ساتھ ہزاروں ذمہ داریاں وابستہ ہے، یہ ایک آزمائش ہوتی ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، ہم دیکھیں گے، ہم آپ کو بھی دیکھ رہی ہے کہ تم کیسے کام کرتے ہو، ظلم کرتے ہو یا انصاف کرتے ہو۔ اگر گزشتہ قوموں کی طرح ظلم، جبر، بربریت، استحصال، استبداد کا مظاہرہ کیا ہے تو بھائی یاد رکھو نشان عبرت بن جاؤں گے، اور اگر عدل کا، انصاف کا مظاہرہ کیا ہے تو دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤں گے اور آخرت میں بھی تمہیں کامیابی مقدر ہوگی۔